کیا مرد ہونا یہ قربانی کے لیے شرط ہے؟ ابھی آپ نے ماشاءاللہ شرائط بتائے تھے، اس میں ذکر نہیں آیا، لیکن عام طور سے ہم جو دیکھتے ہیں زیادہ تر مردوں کے نام سے قربانی ہوتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کیا جیسے کہ ضروری ہو کہ مرد کے اوپر قربانی واجب ہوگی؟ تو کیا قربانی کی شرائطوں میں سے ایک شرائط یہ بھی ہے کہ مرد ہونا لازم ہو؟ ماشاءاللہ بہت اچھی توجہ لائی آپ نے حضرت، کہ آج ہمارے یہاں یہ چلن ہو گیا ہے کہ مردوں کی طرف سے ہی صرف قربانی ہوتی ہے، عورتوں کی طرف سے نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ دیکھو جو اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے جن و انسانوں کو پیدا نہیں کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انسانوں کو پیدا نہ کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، تو ان بندوں کے اندر عورتیں بھی داخل ہیں، آدمی بھی داخل ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہ اٹھائے گی قیامت کے دن۔ ہر بندے کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوگی اگر ان کے اندر یہ سارے شرائط ان کے لیے پائے جائیں، یعنی اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے مالک ہیں تو ان پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اور حضرت میرا تو مشاہدہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے گھر کے آدمی پر قربانی واجب نہیں ہوتی لیکن عورت پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ کیوں؟ آدمی کاروبار کر رہا ہوتا ہے، گھر کے خرچ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کے پاس جو ہے پیسہ نہیں ہوتا، قرضہ ہوتا ہے، لیکن عورت کے پاس سونا چاندی ہوتا ہے، پیسے جمع پونجی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی ان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ جو زیور ان کے میکے سے ملا ہوتا ہے یا ان کے کچھ پیسے بھی جمع ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے ان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے ماشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے پیغام دینا چاہوں گا کہ جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں وہ سب اپنے گھروں کا حساب لگائیں۔ بس اوقات ہے کہ گھر میں 10 8 قربانیاں واجب ہوتی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا کیا جا رہا ہوتا ہے، پورے گھر کی طرف سے ایک حصہ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گھر کے بوڑھے کی طرف سے کر رہے ہیں جو بیچارہ کھٹیا پہ پڑا ہے، جو کما رہے ہیں، جو خود مالک ہیں، ان کی طرف سے نہیں ہوتا۔ ایک چیز اور حضرت کہ جیسے اس سال اپنے نام سے کر دیتے ہیں تو سوچتے ہیں ہم ساری زندگی کے لیے فری ہو گئے، واجب ہمارا ادا ہو گیا، تو وہ مرحوم کے نام سے کرتے ہیں کہ اس سال دادا دادی کے نام سے کرتے ہیں، پھر نانا نانی کے نام سے، اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں بھی تھوڑی رہنمائی فرمائی، یہ بھی عوام میں بہت غلط ہے۔ ہاں دیکھو، یہ بھی ایک کہتے ہیں نا شیطان کی بڑی خطرناک چال ہے جی، کہ وہ ایک مستحب کام میں الجھا کر واجب کام سے جان چھڑا دیتا ہے، صحیح، واجب کام سے بچا دیتا ہے۔ کہ کہا بھائی ابا کے نام سے کر دو، ابا کا انتقال ہو گیا، دادا کے نام سے کر دو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے کر دو، یہ کرنا ایک امر مستحب ہے، کریں گے ثواب، نہیں کریں گے کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن جو خود پر لازم ہے، خود پر واجب ہے، اگر اس کو نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ صحیح، تو پہلے خود کریں اپنی طرف سے، اگر آپ کی اتنی استطاعت ہے اپنی طرف سے کرنے کے بعد کسی طرف سے آپ کر سکتے ہیں تو بے شک کریے، لیکن سب سے پہلے جو شریعت نے آپ پر لازم کیا ہے اس کو کریے۔ دیکھو والد صاحب کی طرف سے آپ پر قربانی کرنا لازم نہیں، والدہ کی طرف سے کرنا لازم نہیں، اور قیامت کے دن تو حال یہ ہوگا، ماشاءاللہ حافظ صاحب اصلاح فرمائیے گا، کیا کہا قرآن نے؟ جب چنگاڑ والا دن آ جائے گا قیامت کے دن، تو اس دن ہر شخص بھاگے گا اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنے ماں سے اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے۔ ہر شخص بھاگے گا، بیٹا کہے گا میرے باپ کو جہنم میں ڈال دو مجھے بچا دو، باپ کہے گا میرے بیٹے کو ڈال دو مجھے بچا دو، میرے بچے کو ڈال دو مجھے بچا دو، ماں کہے گی، بچہ کہے گا میری ماں کو ڈال دو، بھائی کہے گا میرے بھائی کو ڈال دو، بیوی کہے گی میرے شوہر کو ڈال دو، شوہر کہے گا میرے بیوی کو ڈال دو مجھے بچا دو۔ اللہ، ایسے نفسی کا عالم ہوگا۔ تو جو چیزیں شریعت نے ہم پر لازم کی ہیں پہلے ہم اپنی طرف سے کریں، پھر اللہ نے استطاعت دی ہے تو اپنے ماں باپ کی طرف سے بے شک کریے، اپنی اولاد کی طرف سے کریے، اپنی بیوی کی طرف سے کریے، جس پر شریعت نے لازم کیا ہے اس کو کیجیے۔